كبيرا على القدر نسلم ونصلي على النبي الحبي الجلي الجلي الحسيب ذي القدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وحكما ونشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأطهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مسلمان مومن آدمی کی ہر اس حرکت اور ادا میں اخلاص اتنا زیادہ ہو کہ وہ جو ہی مومن مسلمان بندہ کوئی حرکت کرے یا کوئی ادا کرے رب اس کی حرکت کو اسی وقت قبول فرما رہے۔ قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں دل میں ایمان کا گھر ہے، چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، اس دل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان میں اخلاص نہیں، مخلص ہونا نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کی کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ رب کے قرآن مقدس نے یہی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے ان ایمانداروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جن کے ایمان کو رب نے پسند فرمایا۔
اللہ نے ان کے ایمان کو جہاں پسند فرمایا وہاں ان کے اخلاص کو بھی رب نے پسند فرمایا۔ اس لیے اللہ نے رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے بتلایا جو کلام الہی ہے اور زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے یہی بتلایا قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے کہ قربانی بہت بڑی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عشر یہ عبادات ہیں، ایسے قربانی والا عمل بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے جب تک دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک مسلمان کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ قربانی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہے، مسلمان کی کوئی بھی عبادت ہے اس میں جب تک اخلاص نہیں، یعنی وہ بندہ اس عبادت میں جب تک مخلص نہیں اس وقت تک رب نے اس کی عبادت قبول نہیں فرمائی۔ وہ ایسے سمجھیے کہ جس طرح سریکی میں کہتے ہیں ڈھنگراں دے اوتے آٹا ویٹے ہے، کانٹوں پہ آٹا ڈالو تو اس وہاں سے کچھ ملتا، آٹا ضائع ہو جائے گا نا، کہیں سے ملتے ہوئے۔ ایسے اگر مسلمان مومن کے ایمان میں اخلاص نہیں، یعنی عبادت میں اخلاص نہیں، تو اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے۔ رب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ یہ وہابی ہے کہ کون ہے، اللہ نے یہ نہیں سوال کرنا، رب نے تیرے دل میں دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، رب تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ حسن کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ کوئی معیار ایمان نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ حدیث پاک میں پہلے دل کا ذکر ہے پھر عمل کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے عبادت یہ دل سے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اپنے خالق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ مخلوق کی خوشامد کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاکن ینظر الی قلوبکم، رب کی نظر تیرے دل پر ہوتی ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گال کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، جی سفید داڑھی والا ہے، کالی داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی کے ہے، کیسا یہ بندہ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، دیکھتا رب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے اور اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے، 5واں سپارہ 5ویں سپارے کا آخری صفحہ ہے، اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ اللہ نے وہاں 4 قسم کے لوگ یعنی 4 کمال رب نے بیان فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ نے انعام کا بیان فرمایا کہ جس بندے میں یہ 4 کمال پیدا ہو جائیں اس بندے کا اخلاص پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
أخلصوا دينهم لله. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ تابو جو دنیا کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ تابو ان کے جتنا بھی گناہ ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. جیسے بابا قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں 40 سال کا عرصہ ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ پاک کو بلاتے رہے آدم علیہ السلام پیغمبر، مگر اللہ فرماتے فتاب علیہ. اللہ اپنی رحمت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام پر متوجہ ہو گیا. فتاب علیہ، اللہ نے اپنی پوری رحمت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام پر متوجہ ہو گئے. کیا مطلب؟ رب نے ان کی طرف توجہ فرما کے ان کا رونا بھی قبول فرما کے رب نے ان کے ساتھ یاری کا اعلان فرما دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے رب کی طرف متوجہ ہوا کرو، اس لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکانا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا ہے، رب کی طرف جھکانا ہے. اس لیے کہ رب کا کمال یہ ہے کہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ کی شان یہ ہے التواب، توبہ قبول کرنے کا دروازہ ہے تو اکیلے اللہ کی ذات کا ہے. الرحیم، اللہ کریم فرماتے ہیں تیری توبہ قبول فرما کے تیرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا الا الذین تابوا. پہلا کمال، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو. تابو، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے بندہ. پہلی صفت بندے کے اندر یہ ہے. دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحُوا، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے بندہ. پہلے نمبر پہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے سامنے کر لیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اصلحوا، اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی، اپنے جرائم کی، اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے اصلاح کر لیتا ہے. اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے جتنی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو گئے ہیں میرا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں میری اصلاح تو فرما دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اصلح اپنی اصلاح کر لیتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی. جب یوں اصلاح کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ بندہ قد اللہ نے
خود اپنی ذات کے تقدس کی قسم اٹھا کے فرمایا، یہ اہل علم مولوی جانتے ہیں یہاں ماضی کے اوپر قد داخل ہو گیا ہے افلاح۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کے تقدس کی قسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے، جو اپنے آپ کو متوجہ بھی اللہ کی طرف کر لے اور اپنی اندر باہر سے اصلاح بھی کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بندے کے بارے میں، من تزکا، یہ بندہ اندر باہر سے پاک صاف ہو گیا۔ لیکن یہ کام کرنا ضرور ہے، تابو، اپنے دل کو متوجہ صرف رب کی طرف کرنا ہے، چونکہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ دل کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کا وجود بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب ہے پکی بات ہے ہم سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے لوٹ کر جانا بھی اللہ کی طرف ہے، تو ہر چیز رب کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تابو، پہلی تیرے اندر صفت ہو کہ دل کو دنیا کی طرف نہ متوجہ کرنا، دل کے اندر اگر رکھنا ہے تو صرف اپنے خدا، اپنے مالک الملک اور شہنشاہ مطلق، اپنے رب العالمین رب قدوس کو اپنے دل میں رکھنا، وَأَصْلَحُ، اور اپنی چھوٹی موٹی ساری غلطیوں کی اصلاح کر لینا۔ یہ دو کمال آ گئے۔ تیسرا کمال اللہ کریم فرماتے ہیں، تیسری صفت اور کمال بندے کا یہ ہے، انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کا لفظی معنی یہ ہے اور مضبوطی سے اللہ کو پکڑتا ہے، مضبوطی سے اللہ کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی ذات تو ہاتھ میں آنے والی کوئی نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیتا ہے، یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ اپنا اتنی تعلق تو دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا مضبوط تعلق مومن مسلمان کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اس اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے جو رب تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیسری صفت یہی ہے، دنیا سے اپنا تعلق نہ جوڑ، دنیا سے تعلق توڑ اور اپنے اللہ سے تعلق جوڑ۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے، وہ جیسے مرضی ہے میرا اللہ میرے ساتھ کرے، مجھے بھوکا رکھے تب بھی الحمدللہ، مجھے پیٹ بھر دے اللہ کھانے سے اپنی نعمتوں سے تب بھی الحمدللہ، میرے پھٹے پرانے کپڑے اللہ مجھے عطا فرما دے تب بھی الحمدللہ، میرے اوپر غم آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تب بھی الحمدللہ، میری زندگی میں خوشی کے لمحات آ جائیں اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، کیونکہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ میں ہر حرکت کے اندر یہی کہوں گا کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اس لیے ہیں کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، میرا تعلق دنیا سے مضبوط نہیں ہے اللہ، میرا تعلق دل کے دل سے ہے تو تیرے ساتھ مضبوط ہے۔ چوتھے سپارے میں اللہ کریم نے دوسرے صفحے کے اوپر حکم فرمایا ہے
او ایمانداروں آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ پاک سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرا کرو۔ اتقوا اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یہی ہے کہ دل میں خوف رکھ تو صرف اللہ کی ذات کا، دل کے اندر ڈر ہو تو صرف اللہ کی ذات کا، اور کسی کا دل کے اندر خوف اور ڈر نہ ہو، نہ نبیوں کا، نہ ولیوں کا، نہ پیروں کا، نہ فقیروں کا، نہ جنوں کا، نہ فرشتوں کا، نہ دنیا کی سپر پاور کا، کسی کا ڈر دل میں نہ رکھ، چاہے ساری دنیا تیری دشمن کیوں نہ بن جائے، ساری دنیا تیری مخالف بن جائے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تیرے ساتھ ہوا تو تیرا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اللہ تجھے یہی کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ اللہ کا دل کے اندر ڈر رکھ، اللہ کا دل کے اندر خوف رکھ۔ جب ڈر اور خوف تیرے دل میں پیدا ہو گیا تو پھر اتنا تیرا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرا کرو۔ اللہ تیرے ساتھ تعلق کا ہمیں سبق کہاں سے ملے گا؟ تیرے ساتھ جو تعلق بنانا ہو، اللہ تیرے ساتھ جو ہم نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہو تو اس کا درس اور سبق کہاں سے ملے گا؟ اس کی بھی اللہ نے حل قرآن میں فرما دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کا ایک علاج ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہو، یہ اللہ کی رسی رب کے قرآن کی صورت میں نازل فرمائی ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا۔ کس کو تھامنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمانا کہ صرف دیوبندی قرآن کو پکڑیں یا وہابی پکڑیں یا سہر وردی قادری فلاں صرف یہ قرآن کو فلاں صرف جمع نہیں، رب نے فرمایا بحبل اللہ جمیعا، جتنے انسان ہو سب کے سب دنیا کی کتابیں چھوڑ کے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ رب کی رسی ہے، اس پر یعنی اس سے تعلق قرآن سے بنا لو گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، یہی قرآن والی رسی تمہیں اٹھا کے رب کی طرف جنت میں لے جائے۔ دیکھو رب نے کیسا بالکل آسان سا حل بتلایا ہے، اور ادھر ادھر اگر ہم جائیں گے تو وہاں اختلافات، تفرقے بازیاں اور اختلاف بازیاں محسوس ہوں گی۔ اگر اللہ کے قرآن پر اتفاق کر لیں گے تو رب کے قرآن میں تفرقہ بازی نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہو تو قرآن سے تعلق مضبوط بنا لو، میرا وعدہ ہو گیا ایسے سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو تیسرا کمال کون سا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لینا۔ چوتھا کمال وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہاں اخلصوا ہے، اور میں بھی یہی اخلاص والی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت فٹ ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ مسلمان مومن میں یہ کمال ہو، کون سا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو وہ اپنے ایمان کو خالص کرے تو صرف اللہ پاک کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
للہ، یہ علماء جانتے ہیں اللام للتخصیص ہے، للہ یعنی صرف خاص اللہ کے لیے وہ اپنا دین کر لے۔ ظاہری بات ہے دین میں ہر سب چیز آ جاتی ہے، جہاں دین کا لفظ آ جائے وہاں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ رب نے یہ فرمایا ہے کہ چوتھی صفت انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنا دین یعنی سب کچھ کے اندر اخلاص پیدا کر کے اللہ کے لیے کر دے۔ ہو کتنے ہو گئے؟ 4 صفتیں، 4 کمال۔ پہلا تابو، اللہ کے سامنے روتا ہے وہ بندہ۔ دوسرا اصلح ہو، اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ واعتصموا باللہ، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین اور اپنی ساری زندگی کی ایک ایک حرکت اور ادا، ایک ایک عبادت کو خالص کر کے اللہ کے لیے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ ہو گیا، کون سا؟ اولئک مع المؤمنین، مومن بندہ دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو، یہ بندہ میری جنت کا مستحق ہے۔ اولئک مع المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ جس میں 4 صفتیں پیدا ہو جائیں، اخلاص آخر میں رب نے بیان فرمایا، مخلص ہونا، تو رب نے فرمایا جہاں اخلاص آ جائے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان آ جائے وہاں تعلق باللہ ہے، جہاں اللہ سے تعلق کا تصور پیدا ہو جائے وہاں جنت یقینی ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے اور آپ کے ایمان میں اخلاص جب پیدا ہوگا تو ہماری چھوٹی بھی عبادت اللہ بڑی کر کے قبول فرما لے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور رحیم پیغمبر تھے، بڑے رحمت للعالمین پیغمبر۔ نبی علیہ السلام فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ صحابی اسلام میں پہلے آنے والا ہے، فلانا بعد میں آنے والا ہے، لہٰذا جو پہلے آنے والا ہے اس کو زیادہ وقت دوں، جو بعد میں صحابہ اسلام میں آنے والے ہیں ان کو تھوڑا وقت دوں۔ یوں اللہ کے پیغمبر فرق، بلکہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھتے تو گھل مل کے بیٹھتے تھے، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا صرف دیکھنے کہ محمد بن عبداللہ نامی بندہ مدینے کے اندر اٹھا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں اس کو جا کے دیکھ تو آؤں۔ وہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے کیسا وہ انسان، بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ سامنے جب آیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے، آس پاس سارے کیا ہوتے ہیں؟ ستارے ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ کے پیغمبر درمیان میں صحن کے اندر بیٹھے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دائیں طرف، حضرت عمر فاروق بائیں طرف، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہیں، باقی صحابہ کرام سارے موجود ہیں۔ وہ سامنے آ کے بندہ دیکھتا رہا، دیکھ دیکھ کے اس نے نہیں پہچان کی کہ ان میں سے محمد بن عبداللہ کون ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اپنے غلاموں کے درمیان میں گھل مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا اور آپ کا پیر تو 4 اس کے لیے سیڑھیاں 6 سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، وہ اوپر بیٹھتا ہے پیر جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں پیر ہوں، اگر کوئی مرید اس کے ساتھ ہو بھی جائے تو کہتا ہو دور ہو جا، میری گستاخی نہ کر، میرے برابر بیٹھنے کی اجازت۔ یہ تیرے میرے پیروں کا حال ہے نا۔ وہ جو امام الانبیاء پیغمبر تھے،
جو 14 طبقی کائنات کے سب سے بڑے پیران پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے اندر درمیان میں گھول مل کے بیٹھے ہوئے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے اپنے پیروں کا؟ آپ کے پیر اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگانا دیتے ہیں؟ وہ کپڑوں کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے۔ آپ کے پیر جو ہیں ہمارے اور آپ کے، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ باقی یہ جو پیر پرستی اور یہ گدی نشینی ہے، یہ دین شریعت نہیں ہے۔ رب نے ان کا ذکر، یہ جو گمراہ پیر گمراہ مولوی ہیں، ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ پیری مریدی چل رہی ہے، دن قیامت کے یہی پیر تمہارے دشمن بن جائیں گے، پھر ایک دوسرے کو وہاں دن قیامت کے لان تان کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں بد دعائیں کریں گے۔ یہاں دنیا میں تو نہیں کرتے نا، دن قیامت کے ہو جائے گا۔ سب سے بڑا پیر رہنما قرآن پاک ہے، جس کو اس سے رہنمائی نہیں ملتی وہ کس پیر کی طرف جاتا ہے؟ بہرحال وہ بندہ دیکھتا رہا، اس نے دیکھ دیکھ کے کہا جی مم منکم اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا یار اتنے لوگ جو بیٹھے ہو مسجد کے سین کے اندر، یہ بتلاؤ کہ تم میں سے محمد نامی بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کا انگلیوں کا پیارے پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ دیکھ، یہ جو درمیان میں بندہ بیٹھا ہے نا، ہوول ابیض، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ سفید ہے، یہ ہے پیغمبر جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ اس بندے نے جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کہ یہ تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا دھمکتا اور تر و تازگی ہے اس کے اندر، وہ آیا تو اس ارادے سے تھا کہ میں دیکھاؤں نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان کیسا ہے، مگر میرے نبی کے چہرہ انور کو دیکھ کے اس بندے نے وہیں کھڑے ہو کے کہنے لگا اللہ کی قسم تبینت انہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے فیصلہ کیا جب میں نے پہلی نظر پیارے پیغمبر کے چہرے پر ڈالی، میرے دل نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا دنیا، انہ لیس بوجہ کذاب۔ جھوٹوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، جھوٹوں کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر وہ ہے جو سچوں کا بھی سردار، سچا پیغمبر ہے۔ اس بندے نے پیارے نبی کا چہرہ دیکھ کے دیدار انور کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام میں گھول مل کے بیٹھتے تھے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار جو میں نے قربانی کرنی ہے نا، ایسی میری قربانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی قربانی ہے، ایسی قربانی ہے کہ پورے مدینے میں میری جیسی قربانی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اتنی جو تعریف کر رہا ہے اپنی قربانی کی، میں اللہ کا پیغمبر دیکھوں تو صحیح کہ اس صحابی کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا اچھا جانور ہے جو یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، بڑی تعریف کر رہا ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل جلدی کر، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تیرے جانور کو دیکھوں کہ کیسا جانور تو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، جلدی کر، جا اپنے گھر سے جانور لے کے تو آ، میں دیکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا، صحابی واپس دوڑتا گیا، اپنے گھر سے جا کے وہ جانور اٹھایا، اٹھا کے اپنے گود کے اندر رکھا اور اوپر سفید قسم کی چادر
چادر ڈال دی ہے، چادر کے اندر چھپا کے جلدی جلدی لے کے پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا ہے۔ جب دور آ رہا ہے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ اللہ کا بندہ کیا چیز اٹھا کے آ رہا ہے، میں نے تو اس کو کہا ہے کہ قربانی کا جانور لے کے آ، مگر یہ سفید قسم کی چادر کے نیچے پتہ نہیں کیا چیز چھپا کے لے کے آ رہا ہے۔ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے، ایک چادر کا پردہ آ گیا ہے، پیارے پیغمبر کو علم نہیں ہوا کہ یہ کیا چیز اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، لوگوں جہاں چھوٹے بڑے پردے آ جائیں، جب میرے پیغمبر کو چادر کے نیچے سے پتہ نہیں چلتا تو پیغمبر کو مٹیوں کے نیچے سے کیسے علم ہو جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے مسئلہ سمجھایا، جہاں پردے آ جائیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے پردے، ان پردوں سے علم غیب رکھنے والا کون ہے؟ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے، اعلان کرو میرے پاک پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ او لوگو لا یعلم لا یعلم لا یعلم لا یعلم من فی السماوات والارض، نہ آسمان والے غیب کا علم جانتے ہیں او لوگو، نہ زمین والے غیب کا علم جانتے ہیں۔ آسمانوں کے اندر فرشتے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ موجود ہیں، اللہ نے نفی فرمائی ہے کوئی فرشتہ بھی غیب کا علم نہیں جانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے، اور اللہ نے فرمایا والارض، زمین والے بھی لا یعلم، غیب کا علم نہیں جانتے۔ زمین پر ولی ہیں، نبی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، نیک لوگ ہیں، سب کے بارے میں رب نے فرمایا لا یعلم، لا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لا یعلم، اللہ فرماتے لا یعلم الغیب، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اب رب نے تو یہ فیصلہ فرما دیا ہے، تیرا مولوی کہتا ہے نہیں جی فلانے پیر بھی غیب کا علم جانتے ہیں، فلانے نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اب تو فیصلہ کر۔ رب کے قرآن نے تو فرمایا ہے، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، تیرا مولوی کہتا ہے نہیں نہیں جانتا ہے، تو اب تو فیصلہ کر کے سچا کون ہے؟ بولو، اللہ کا قرآن سچا ہے، رب اللہ کریم خود سچے ہیں، اللہ نے جو مسئلہ قرآن میں فرمایا ہے وہ سچا ہے۔ اس لیے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو یہ بندہ دعویٰ کرے اور کہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی عائشہ صدیقہ رفیقہ حیات زوجہ محمد الرسول اللہ فرماتی ہیں حدیث پاک کے اندر، اس بندے نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں، اس بندے نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ مسئلہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جماعتوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ، یہ جماعتیں دن قیامت کے کام نہیں آئیں گی، یہ مولوی دن قیامت کے کام نہیں آئیں گے، یہ مولوی جو تجھے گمراہ کر رہے ہیں، جو تجھے قرآن سے دور کر رہے ہیں، دن قیامت کے تیرے قریب نہیں آئیں گے، یہ جماعتیں بھی تیرے پاس نہیں آئیں گی، دن قیامت کے تیرے اگر ساتھ تجھے فائدہ دینے والا ہوگا تو صرف اللہ کا قرآن فائدہ دینے والا ہے۔ اگر اس سے تعلق بنایا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا تو یہی قرآن تجھے جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہی قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، خود قرآن سفارش کر کے اپنے ماننے والے کو بہشت میں لے جائے گا۔ جیسے رمضان المبارک رمضان کے ساتھ نبھانے والے کو بہشت میں لے جائے گا سفارش کر کے، قرآن بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کو دیکھا کہنے لگے یار چادر تو ہٹا۔ چادر اس نے ہٹائی، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو 4 مہینے کا بکرا ہے۔ کتنا ہے؟ 4 مہینے کا بکرا، پٹھورا ہے، بچہ ہے، مگر صحابی کہتا ہے میں نے قربانی کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تو حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، نبی علیہ السلام اس بکری کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے اس صحابی کو ڈانٹنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے اللہ کا بندہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، میرا جانور بڑا قربانی والا ہے، میں نے بڑا پالا ہے، لے جا واپس اس کو اپنے گھر کے اندر، کوئی تیری قربانی قبول نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تھوڑی ڈانٹ دی، صحابی کا دل دکھ گیا ہے، صحابی نے آرام سکون سے کوئی بات نہیں کہی، اللہ کے پیغمبر کو آرام سے وہ بکری کا بچہ اٹھایا، اٹھا کر واپس جانے لگا اور اندر اندر سے رو رہا ہے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے زمین پر صحابی کا دل دکھا ہے، عرش پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا کہ ہو میرے محمد الرسول اللہ کا صحابی اور اس کو کوئی دل کے اندر غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی میرے نبی کے صحابہ کا مخالف کوئی تانا مار دے، میرے نبی کے صحابی پر انگلی کھڑی کر دے۔ اللہ کریم نے فوراً عرش معلی سے وحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قانون تو یہی ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو، بکرا بکری دمبا دمبی پورا 1 سال کا مسنہ ہو، 1 سال سے کم عمر ہے تو قربانی قطعاً جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا شرط تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، مگر میرا پیغمبر اس صحابی کی عزت کی خاطر میں اپنا قانون صرف اس بندے کے لیے توڑ رہا ہوں، اس ایک صحابی کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ قانون تو یہی قیامت تک چلے گا، مگر میرا پیغمبر چونکہ یہ صحابی اگر روتا روتا واپس چلا جاتا، ہو سکتا تھا کوئی یہودی آپ کو تانا مار دیتا، ہو سکتا تھا کوئی اور بھی آپ کی عزت پر کوئی داغ لگ جاتا، اس لیے میرا پیغمبر میں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی بھی پریشانی قبول نہیں کرتا۔ اندازہ لگائیے اللہ پاک کو صحابی کا پریشان ہونا بھی قابل قبول نہیں ہے، رب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا اس صحابی کو واپس بلائیے، گھر نہ جائے، وہ دل میں رو کے واپس پیٹھ دے کے جا رہا تھا صحابی۔ نبی علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی، حدیث میں آتا ہے ضاحک رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، اللہ کے رسول نے خود آواز ماری پیچھے سے اس صحابی کو، ندا دے کے آواز ماری، واپس ہٹا، وہ واپس آیا، سامنے آیا، نبی علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا یار قانون تو جیسے تھا، میں پیغمبر نے تو ویسے تیرے لیے فیصلہ کرنا تھا، پر تو اتنا خوش قسمت صحابی ہے کہ تیرے لیے رب نے عرش معلی سے 4 مہینے کے بکرے کی قربانی کا اعلان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا جا اس کو کہے کہ یہ 4 مہینے کا بکرا یہ قربان کر لے، میں اللہ خود اس کی قربانی قبول فرما لوں۔ اور رب نے یہ بھی فرمایا کہ پورے مدینے میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ قربانی اس صحابی کی۔ مگر حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف تیرے لیے ہے لاکا، اور تیرے بعد قیامت تک کسی کے لیے جائز۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ سن کے جائیں اور 4 مہینے کا بکرا نیچے ڈال کے آپ چھری پھیرنے لگ جائیں۔ کیوں؟ آپ کہیں کہ جی حدیث پاک میں آ گیا ہے، تو حدیث پاک میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نبی کے لیے خاص ہوتے ہیں، قرآن میں بھی ایسے احکام ہیں جو صرف نبی کے لیے خاص ہیں، امت کو اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو صرف اس صحابی کے لیے نہ پہلے جائز تھا 4 مہینے کا بکرا،
نہ بعد میں قیامت تک جائز ہوا قربانی کے لیے، صرف اس صحابی کی خاطر رب نے اس کی قربانی بھی قبول فرما لی، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا۔ پتہ ہے کیوں یہ رب نے فرمایا؟ موضوع یہی ہے، اس صحابی کے دل کے اندر قربانی کرنے کے لیے اخلاص بڑا تھا۔ اس نے وہ جو 4 مہینے کا بکرا پالا نا بڑی محنت سے، اور آپ کو علم ہے صحابہ کرام کے زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی، اس نے بڑا پالا، بڑی محنت کی، بڑی تگ و محنت کی، تو دل سے جو چیز پالی جائے نا تو اللہ فرماتے ہیں وہی دل کو جو لگتی ہو نا میرے راستے میں بھی وہی چیز ادا کیا کرو، جو تمہارے دل کو لگتی ہو نا وہ محبوب چیز۔ تو صحابی نے بڑے دل سے پالا، اس کو پال پال کے کہنے لگا میں اسی کی قربانی کروں گا۔ رب چونکہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، قوم نہیں دیکھتا، رب دل دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب نے اس صحابی کے دل کو ٹٹولا دیکھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرا پیغمبر یہ قربانی کر لے۔ اس کا اخلاص اتنی زیادہ تھا کہ میں اللہ نے 4 مہینے کا بکرا بھی قبول فرما لیا۔ بھائیو، دین اسلام اور عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہی حکم فرمایا ہے، حدیث رسول اللہ کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے رب نے 4 صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت فرمایا تابو، جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحُ، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیتا ہے۔ نمبر 4 وَأَخْلَصُوا دینہم للہ، اور اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کر کے ہر عمل وہ صرف اللہ کے لیے کر لیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ تو جس عمل میں جتنا ہمارا اخلاص ہوگا رب نے اتنا قبول فرمانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا